بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائیکائٹری کلینک میں اکثر ایک کمپلین بڑی کامن سننے میں ملتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے پیشنٹس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی واضح وجہ بھی نہیں ہوتی، جیسے کوئی بری خبر نہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں، لیکن پھر بھی دل میں بے چینی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو آج ہم یہ سمجھیں گے 3 مختلف پہلوؤں سے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اکثر لوگ اس کو دل کا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سارا کچھ نارمل آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں یہ مسئلہ دل کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے نروس سسٹم کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہمارا جو دماغ ہے اس میں ایک سسٹم ہے جو کہ خطرے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی خطرہ ہو، چاہے وہ ریئل خطرہ ہو یا اندرونی ٹینشن ہو، تو دماغ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر الرٹ ایک سگنل جنریٹ کرتا ہے، جس سے ہمارا جو دماغ ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈر، خوف، پریشانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک بندہ ہے جو کہ مالی پریشانی کا شکار ہے اور وہ اپنے آفس میں ویسے اپنا کام وغیرہ کر رہا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں دماغ جو ہے وہی پریشانی والی سوچیں پروسیس کرتا جا رہا ہے۔ تو ایک ٹائم آتا ہے کہ اچانک سے جب وہ سگنل جنریٹ ہو جاتا ہے تو ایک دم سے بندہ گھبراہٹ، بے چینی، یہ چیزیں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، یہ جو سگنل ہے یہ صرف دماغ تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ باڈی کو بھی منتقل ہوتا ہے اور خطرے کے لیے باڈی کو بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے، سانس لینے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، کبھی کبھی پیٹ میں کچھ عجیب سی کیفیات بندہ محسوس کرتا ہے، تو یہ باڈی بھی ساتھ اس کے الرٹ ہو جاتی ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے اس کا لوپ بننا۔ لوپ سے مراد کیا ہے کہ گھبراہٹ، بے چینی زندگی میں ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی ہر ایک کو ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ہوتا کیا ہے کہ جب گھبراہٹ ہو گئی یا کبھی پینک اٹیک ہو گیا تو دل میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں یہ کیفیت دوبارہ نہ ہو جائے۔ اس کو ہم ڈر لگنے کا ڈر کہہ سکتے ہیں، اور یہ کیا کرتی ہے، یہ ایک لوپ بنا لیتی ہے، یعنی اس خطرے کے لیے دماغ کو اور حساس کر دیتی ہے، اور دماغ بار بار وہ خوف اور ڈر دوبارہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس دل کے گھبرانے کا باعث بن رہی ہیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اگر کریں تو آپ اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک سمپل چیز ہے لمبے گہرے سانس لینا۔ ٹیکنیک بڑی آسان ہے، 4 سیکنڈ کے لیے آپ نے سانس لینا ہے اندر، اور پھر 6 سیکنڈ میں یعنی تھوڑا سلولی اس کو باہر نکالنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، باڈی کو سگنل جاتا ہے کہ خطرہ ختم ہو گیا ہے، تو باڈی ریلیکس ہونا اور دماغ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری سمپل ٹیکنیک ہے گراؤنڈنگ۔ گراؤنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم پریشانی میں دوچار ہوتے ہیں تو دماغ جو ہے وہ انہی پریشانی کی سوچوں میں پھر رہا ہوتا ہے۔ گراؤنڈنگ ٹیکنیک اس کو موجودہ لمحے میں واپس لے کے آتی ہے تاکہ دھیان پریشانی والی سوچوں سے ہٹ جائے۔ ٹیکنیک بڑی آسان ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمرے میں موجود کیا چیزیں ہیں، 5 چیزیں ایسی جو میں دیکھ سکتا ہوں، تو آپ نے ارد گرد نظر دوڑانی ہے اور 5 چیزیں آپ نے باقاعدہ گننی ہے جو کہ میں دیکھ سکتا ہوں اس وقت۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ دھیان جو ہے وہ آپ کا وہ موجودہ لمحے کی طرف مرکوز ہو جائے گا۔ تیسری چیز کہ اپنی وجوہات کی تلاش کرنا، یعنی آپ یہ سوچیں کہ مجھے آج گھبراہٹ، بے چینی ہوئی، پچھلے کچھ دنوں میں ایسی کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں جو میں جن پہ غور کرتا رہا ہوں، سوچتا رہا ہوں، تو اکثر آپ کو کلو مل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز مجھے پریشان کر رہی تھی جو کہ میرے اس گھبراہٹ کا باعث بنی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکس بڑی سمپل ہیں لیکن اکثر یہ بڑا اچھا فائدہ دے سکتی ہیں۔ کبھی کبھی دل کی گھبراہٹ ہونا ایک نارمل چیز ہے اور آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں اگر یہ جو میں نے مائنڈ اور باڈی کا کنیکشن آپ کو بتایا اس کو آپ سمجھ جائیں اور اس کو اس طریقے سے ڈیل کر لیں۔ ہاں، اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ مسلسل ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کو افیکٹ کر رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں سائیکائٹرسٹ سے ہیلپ لینا بالکل فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں، کیا آپ نے بھی کبھی یہ چیز محسوس کی اور پھر آپ نے کیا کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو آج کی میری ویڈیو اسی کے بارے میں تھی، کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔